بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ نور پارہ 18 ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سے کچھ آیات کی تفسیر کوشش کریں گے۔ پہلے تلاوت کرتے ہیں، دو آیتوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے باخبر ہے، خبردار ہے۔ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالو۔ آیت نمبر 30 ہے سورہ نور کی۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ حکم ہوتا ہے اس میں، جن چیزوں کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے ان پر نگاہیں نہ ڈالو۔ اس میں مخصوص کر کے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اگلی آیت میں عورتوں کو حکم ہوگا۔ حرام چیزوں سے آنکھیں نیچی کر لو، ٹھیک ہے جی، حرام چیزوں سے آنکھیں نیچی کر لو۔ اگر بالفرض اچانک نظر پڑ جائے تو بھی دوبارہ یا نظر بھر کر نہ دیکھو، یعنی غیر محرم کے اوپر یا جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے، 70 کو دیکھنا حرام ہے، یا جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں وہاں پہ نظر غلطی سے پڑ جائے تو پھر دوبارہ جان بوجھ کے نظر بھر کے نہ دیکھو۔ صحیح مسلم میں ہے، یعنی حدیث کی بڑی کتاب۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو، یعنی غیر محرم پہ یا کسی پہ جو چیزیں حرام کردہ ہیں وہاں پہ اچانک، کیونکہ آتے جاتے کہیں نہ کہیں نظر تو پڑے گی جی۔ مقصد کیا ہے یہ والی آگے تفسیر آ رہی ہے، تو فوراً کیا ہٹا لو، نیچی نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا، ٹھیک ہے جی، نیچی نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا، اللہ کی حرام کردہ چیز کو نہ دیکھنا آیت کا مقصود ہے، جو ہم نے آیت نمبر 30 پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پر نظر نہ کر جماؤ، نظر پر نظر نہ جماؤ، اچانک جو پڑ گئی وہ معافی۔ نظر پر نظر مطلب جان بوجھ کے بار بار دیکھنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے، گناہ ہے، قصدن معاف نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نظر پر نظر نہ جماؤ، اچانک جو پڑ گئی وہ معاف ہے۔ قصدن، قصدن یہاں پہ لفظ قصدن لکھا ہوا ہے میرے خیال سے عمدن ہونا، عمدن ہوتا ہے، اور خطأن، قصد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادتاً، قصدن معاف نہیں، قصدن معاف نہیں، ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ قصدن مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کے، ارادے کے ساتھ، لفظ ٹھیک لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قصدن معاف نہیں، یعنی خطأن معاف ہے، اگر آپ اس کو آسان سمجھیں، بھولے سے مس، ٹھیک ہے جی، وہ معاف ہے، جیسے کہ اوپر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو، جیسے لوفر لفنگے لڑکے شڑکے، ٹھیک ہے جی، بیٹھے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو ان کو ہر جگہ راستوں میں عبارات یہ لگی ہوں اردو میں اور یہ آیات لکھی ہوں تو انشاءاللہ بہت سارے فسادات سے، بے حیائی سے بچے بچیاں بچیں گے اور تعلیمات عام ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کے لیے تو وہ تو ضروری ہے، یعنی اس میں کیا مقصد ہے کہ کسی نے کوئی یہ چیز بیچنی ہے راستوں میں، کوئی کاروبار کرنا ہے تو مختلف طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا نیچی نگاہ رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کی تعلیم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ تو یہ بھی ہر راستے پہ یہ عبارات چسپاں ہوں
راستوں میں جہاں جہاں راستے ہیں، موڑ ہیں، چوک ہیں، اللہ رب العزت کرے کہ یہ تعلیمات عام ہوں وہاں پہ۔ فضول قسم کے اشتہارات لگے ہیں، فضول آنا جانا، مطلب ویسی نگاہ پڑتی ہے، تو ان آتے جاتے راستوں میں وہاں جو کام کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ احکامات ہوں، یعنی یہ آیت لکھی ہو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور پھر حدیث لکھی ہو یہ کہ یہ راستے کے حق ہیں، ٹھیک ہے جی، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، مطلب آتے جاتے ایسے تھپڑ مار دیا، گالی نکال دی، کچھ نہ کچھ ٹھوڈا مار دیا کسی کو، بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، سلام کا جواب دینا، اگر زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ سنگل آدمی ان کو سلام کرے جی، سلام کا جواب دے، اور اسی طرح یہ ترتیب ہے، تھوڑے ہوں تو زیادہ کو سلام کریں، چھوٹے ہوں تو بڑوں کو سلام کریں، سلام کی بھی عادت ختم ہو رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کو پھیلائیں، اچھی باتوں کی تعلیم کرنا، نماز کی دعوت دیتے جائیں، ذکر کی دعوت دیتے جائیں، ٹھیک ہے جی، تلاوت کی دعوت دیتے جائیں، بری باتوں سے روکنا، گناہوں سے، گانوں سے، آج کل کے اعتبار سے بے حیائی سے، بری باتیں جتنی بھی ہیں، گالیاں نکالنا، لڑائی جھگڑا، ہر بری بات سے روکنا، پیار محبت سے، ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، مشہور حدیث میں تو ایک اور ہے نا، ہو سکتا ہے آگے آئے، یہاں پہ 6 چیزیں، بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، سبحان اللہ، تو یہ چیزیں کتنی کام کی ہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ 6 مضمون بھی ہر محکمے میں، ہر سکول میں، ہر دفتر میں، ہر آفس میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، یہ ہر جگہ یہ بھی 3 چیزیں مینشن ہو گئی اسی آیت کے تحت، اس آیت کو اوپر لکھوائیں اور نیچے ترجمہ اور پھر یہ مضمون لکھیں اور اس کی دعوت بھی دیں، مساجد میں ائمہ کرام بھی، ہم بھی کوشش محنت کریں، کتنی چیزیں جو ہیں وہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی، 6 چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، سچ بات کرو، سچی بات کرو، مرشد گرامی ہمارے صوفی صاحب کیا ہے ہر روز ماشاءاللہ آتے ہیں، سچی بات فرماتے ہیں، وہ کھری بات فرماتے ہیں، کسی کو کڑوی لگے، بری لگے، اور ایک دن فرمانے لگے کہ اپنے دوستوں کو کہ آپ میرے بارے میں بھی سچی بات کہیں، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں بھی، تو فرمایا کیوں، میرے بارے میں بھی کہو، ہر کوئی انسان ہے، یعنی اتنا عاجزی ہے مرشد گرامی، اپنے بارے میں بھی ان کو کہہ رہے ہیں، اور وہ مسکرانے شروع ہو گئے، تو ملفوظات میں یہ بھی انہوں نے بات فرمائی ہے، امانت میں خیانت نہ کرو، دوسری بات کیا ہے، وعدہ خلافی نہ کرو، یعنی دیکھیں کاروبار ہے، وعدہ خلافی ہے، ان چیزوں سے ہی تو مطلب کیا ہوتا ہے، امانت میں خیانت ہے، اسی طرح جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ بولے کوئی بندہ، بات جھوٹ، یہاں سے بھی لڑائی جھگڑا شروع، امانت دی کسی نے، آگے خیانت ہو گئی، جیسے واقعہ کل فرما رہے تھے کہ گھر دیا ہوا تھا کرائے پہ، اور مطلب فریج شیج کا واقعہ ہو گیا، جس کے ذمہ کرائے شائع کا تھا وہ فریج لے کے چھپا دیے، وہ اس طرح کا اشارہ تھا، میں بات کر رہا ہوں، خیانت ہوئی نا، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ کیا جی بھائی، چل بھائی فلاں وعدہ کیا، فلاں تاریخ کو یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ پیسے دوں گا، یہ کروں گا، اور وعدہ خلافی کی، نظر نیچی رکھو، ٹھیک ہے جی، نگاہ کو نیچی رکھنا، نیچی نگاہ رکھنا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی سر نیچے کر لو اور کچھ دائیں بائیں نظر نہ آئے، مقصد کیا ہے، دائیں بائیں کی نظر، کوئی غیر محرم یا کوئی ناجائز حرام چیز کی طرف نظر نہ جائے، آتے جاتے رستوں میں نگاہ نیچی رکھو، ضرورت پڑے تو، اب معاملات کرنے ہیں تو معاملات کرنے وقت نگاہ کو اٹھانا پڑے گا بھائی، ٹھیک ہے جی، تو وقت اور موقع کے مناسب آنکھوں کو استعمال کرنا، یہ نظروں کا حق ہے، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، ہاتھوں کو ہر کسی سے، مطلب یہ نہیں تمہارے پاس کوئی اختیار آ گیا ہے، پی ایس پی بن گئے ہو، افسر بن گئے ہو، ناجائز استعمال کرو، ظلم کرنا شروع کر دو، ہاں نہ، ہرگز نہیں، کسی کو رون دو، ٹھیک ہے جی، گاڑی کے نیچے تمہیں کسی کو بھی دے دو،
ایسا نہ کرو، پیسہ ہے مال ہے تو اپنے پاس رکھو، ان چیزوں کا خیال رکھو، ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں سے گاڑی چلا رہے ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہو، دھیان سے چلاؤ، ٹھوک نہ دو ہر کسی کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ شرمگاہ مطلب پردے کے مقامات، ٹھیک ہے جی، پردے کے جو 70 ہے، مرد ہو عورت ہو، وہاں ان کی حفاظت کرو صحیح طرح۔ ہمارے ہاں ہر کوئی لباس جو ہے مرد ہوں، اب دیکھیں جوان لڑکے مسجد میں آ رہے ہیں جی، اور گوڑے پھٹے ہوئے ہیں، یعنی پھٹے ہوئے کہیں گے نا، انگریزوں کے ہاں تو فیشن ہے، غیر مسلموں کا ہاں، اور وہ اتنا عام ہو چکا ہے، سید خاندان کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور گوڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ نماز کیسے ہوگی بھائی جب 70 چھپا ہوا نہیں ہے؟ گھٹنے، اب پوچھو گھٹنے کیا ہوتا ہے، پنڈلی کیا ہوتی ہے، یہ الفاظ بھی نہیں آتے ہم لوگوں کو، ہمارے اسکول والے بچوں کو تو۔ خدایا اپنے بچوں پر بھی رحم کریں، اردو بھی ان کو ذرا سکھائیں، اردو میں اسپیئر پارٹس، اپنے جسم کے اسپیئر پارٹس، پارٹ آف باڈی، انگلش بھی سکھائیں لیکن اردو بھی سکھائیں نا۔ اس کو پتہ ہی نہیں یار، وہ ترجمہ اردو میں پڑھا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یار یہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ جو شخص زبان اور شرمگاہ کو اللہ کے فرمان کے ماتحت رکھے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا، عبیدہ کا قول ہے کہ جس چیز کا نتیجہ نافرمانی رب ہو، یعنی نافرمانی رب ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ نگاہ پڑنے کے بعد دل میں فساد کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جس چیز پہ نگاہ پڑتی ہے، عکس پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے، تصویر بن جاتی ہے اس کی، یوں سمجھے کہ آنکھیں کیمرے ہیں، اور اس کی جو سٹوریج ہے وہ دل ہے، سٹوریج اس میں تصویریں بن جاتی ہیں، ہر چیز بنا، اس لیے بے جا ہر جگہ بے مقصد نہ کھڑا ہو، نہ کوئی چیزیں دیکھے، فضول چیزوں کو دیکھنے سے میموری ضائع ہو رہی ہے، آنکھیں، اسی لیے شارٹ ویڈیو وغیرہ فضول دیکھنے سے ساری میموری ضائع ہو رہی ہے، سٹوریج فل ہوتی جا رہی ہے، اور فضول حافظہ کمزور ہو رہے ہیں ہمارے، اس لیے شرمگاہ کو بچانے کے لیے نظریں نیچے رکھنے کا فرمان ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ والے نہیں مطلب فضول نظر نہیں کرتے تھے کہیں بھی، کچھ تو اللہ والے بھی پردہ کر کے آنکھوں کے آگے، مطلب پردہ کر کے بھی جاتے ہیں۔ نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، آنکھیں نظر تیروں میں سے تیر ہے، بس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یعنی تیر کیسا ہے جی، کہیں پہ بھی پڑتا ہے، اس کا عکس دل میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے، اور نگاہ نیچی رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے۔ ٹھیک ہے جی، محرمات کو نہ دیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے، محرمات کو نہ دیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے، مطلب صحابہ کرام کے دور میں اسلام ایک خالص نظام ہو اسلامی، تو اللہ ما ملکت ایمانکم، لونڈیوں اور باندیوں کا بھی تصور ہے، حکم ہے، ان کا باقاعدہ ابواب ہیں، مسائل ہیں، یعنی ان کا بھی حکم بیویوں جیسا ہوتا ہے۔ لیکن جب اسلامی نظام ہی نہ ہو، اور کوئی ملک اسلامی کامل ہو ہی نہ، تو پھر وہاں پہ پھر بیویوں سے گزارا کرنا پڑے گا، اور وہاں بھی 4 بیویوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن رواج چل پڑا ہے ایک کو سنبھالنے والا۔ ٹھیک ہے جی، تو مہربانی کر کے اس کا پورا خیال کریں، پورے حقوق ادا کریں، تو کسی کا بیان شان سن کے تو جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل بیان سنیں، اور آدھا بیان سن کے، آدھا کلپ سن کے دوسری تیسری شادی کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ مکمل معاملات صحیح ہونے چاہیے، جو بیان کرتے ہیں وہ مکمل بیان کرتے ہیں، پھر وہ عمل کرتے بھی ہیں، عمل کر کے بھی بتاتے ہیں، صرف آدھا آدھا کام نہیں کرتے۔ محرمات محرمات کو نہ دیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے، یعنی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے۔ یہاں سے محرمات سے مراد کیا ہے؟ حرام کردہ چیزیں، اور دین صاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ دین ہے یا دل ہے؟ یہاں پہ دین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے دل بھی ہو، تو دل صاف تو ہوتا ہی ہے نا، یہاں کے دین کی بات ہو رہی ہے، دین بھی صاف ہوتا ہے، دل بھی۔ جو لوگ اپنی نگاہ حرام چیزوں پر نہیں ڈالتے، اللہ ان کی آنکھوں میں نور بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے نور عطا فرمائے، ہم بھی جو ہے عمل کرنے والے بنے، اور ان کے دل بھی نورانی کر دیتا ہے۔ یہ لیکچر میں سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
पूरी कोशिश होती है हम अपने घर वालों को अमल की दावत दें, अमल करवाएं करें। फिर कोई एतराज़ करेगा यार ये तो बातें करता रहता है, लेक्चर देते रहते हैं और ख़ुद अमल नहीं है। हमारा पूरी कोशिश है हम समझाते हैं। सबसे पहले घर पे मैंने वांज़िर आशीरतकल अक़रबीन, घर वालों को दावत है, ये नहीं कि दावत नहीं देते हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी नज़र किसी औरत के हुस्न व जमाल पर पड़ जाए फिर वो अपनी निगाह हटा ले, अल्लाह ताला उसके बदले एक ऐसी इबादत उसे अता फरमाता है जिसकी लज्जत वो अपने दिल में पाता है। सुभान अल्लाह, यानी थोड़ी सी लज्जत उससे बचा, अल्लाह ताला उसे कैसी इबादत अता फरमाते हैं जिसकी लज्जत वो अपने दिल में पाता है। असल ये इबादत होगी। इस हदीस की सनदें तो ज़ईफ़ है, मगर यह रग़बत दिलाने के बारे में है, यानी फ़ज़ाइल के एतबार से गुजारा हो जाता है। और ऐसी हदीसों में सनद की इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं होती। तिबरानी में है कि या तो तुम अपनी निगाह नीची रखोगे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे और अपने मुंह सीधे रखोगे, या अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें बदल देगा। आदन अल्लाह मिन कुल्ली अज़ाब फरमाते हैं। ठीक है जी। नज़र इबलीसी तीरों में से एक तीर है। जो शख्स खौफ इलाही से अपनी निगाह रोक रखे, अल्लाह ताला उसके दिल में ऐसा नूर नूर ईमान पैदा करता है कि उसे मज़ा आने लगता है, यानी रूहानी मज़ा, इबादत का मज़ा। लोगों का कोई अमल अल्लाह पर पोशीदा नहीं, अल्लाह से कोई, वो तो अलीम बिज़ात सुदूर है। वो आँखों की ख़यानत को, दिल के बेदों को जानता है। अलीम बिज़ात सुदूर, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इब्न आदम के ज़िम्मे इसका ज़िना का हिस्सा लिख दिया गया है जिससे वो ला महला पालेगा। आँखों का जिना देखना है, ज़ुबान का जिना बोलना है, कानों का जिना सुनना है, हाथों का जिना थामना है, पैरों का जिना चलना है। दिल ख्वाहिश ख्वाहिश तमन्ना और आरजू करता है, फिर शर्मगाह तो सबको सच्चा कर देती है या सबको झूठा बना देती है। रवाल बुखारी तालीकन। आँखों का जिना देखना है, आँखों से तस्वीरें देखी, बेहयाई देखी, फिल्में ड्रामे देखे, तस्वीरें किसी भी देखी, औरतें हैं तो मर्दों की तस्वीरें देखी, वो औरतें औरतों की तस्वीरें मतलब फजूल देखें या बेहयाई वाली बेशर्मी वाली तस्वीरें देखें। ज़बान का ज़िना बोलना है, बोलते गए बोलते रहे ज़बान से, गलत गीबत चुगलियाँ, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, फजूल बातें लगी हुई, गप्पे शप्पे, ये मतलब, या फिर गलत फौश बातें करना, ये ज़िना है। कानों का सुनना, गाने सुनना, बेहयाई की बातें सुनना, ऑडियोज सुनना, फजूल किसी के बेहयाई वाली बातें सुनना, यूट्यूब वगैरह आगे पीछे कितना कुछ मवाद पड़ा हुआ है, कानों से सुन रहे हैं, कानों का गुनाह हो रहा है। हाथों का जिना थामना है, थामना के अंदर बहुत कुछ है भाई। किसी को हाथ लगाना, मोबाइल हाथ में थामा हुआ है, उस पे आप बेहयाई की चीज़ें देख रहे हैं, ड्रामे फिल्में देख रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। बहुत तफसीलात है ना जी हाथों से, क्योंकि अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। उस दिन मुंह बंद हो जाएगा, ठप्पा लग जाएगा मुंह को। अल्लाह ताला यासीन में फरमा रहे हैं ना, हाथ गवाही देंगे, पाँव गवाही देंगे। हाथों का जिना थामना है, पैरों का जिना चलना है, चल के जा रहा है। ठीक है जी। और गलत कामों के इरादे से जा रहा है, जिना के लिए जा रहा है, गलत बातें सुनने के लिए जा रहा है, गलत बातें करने के लिए जा रहा है। दिल ख्वाहिश तमन्ना और आरजू करता है, यानी कोई ये सारे रास्ते हैं। कुरान ने फरमाया ना, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, तो करीब भी न जाओ जिना के, वो क्या है। वला तक़रबुज़ ज़िना का मतलब ये सारी बातें आप सुन रहे हैं ना, आँखों का जिना देखना, ये सारे रास्ते हैं, दरवाजे हैं जिना के। आँखों का जिना, आँखों का रास्ता, जबान से बातें ची, फजूल गपें शपें शुरू हो गई, चैट शुरू हो गई, हर किसी के साथ कॉल पे लग गए, ऑडियो वीडियो कॉलें शुरू हो गई। ये क्या है, ज़बान है। आंखों का भी उसमें शामिल हो गया, अगर वीडियो कॉल है डबल उसमें शामिल हो गया, कानों का तीसरा उसमें शामिल हो गया, चौथा इसी के अंदर एक मोबाइल ही के जरिए अगर बंदा नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है। पाँव से भी उसमें शामिल हो गया, पाँव से चल रहा, आगे पीछे गप्पे लगाई हुई हैं फजूल। और फिर दिल में ख्वाहिश तो पैदा होगी, फिर गुनाह की, जिना की आरजू करता है दिल, तमन्ना करता है, फिर शर्मगाह को सच्चा कर देती है। ठीक है जी। अल्लाह ताला या सब को झूठा बना देती है, या तो सच होगा
اگر صحیح راستہ اختیار کرے گا نکاح والا تو پھر ٹھیک ہے جی، سچا کرے اس معاملے میں اور فوراً نکاح کیا جائے۔ آج کل بچیوں کے بھی آ رہے ہیں بہت سارے، بڑی بڑی عمروں کی بچیوں کے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سب کے رشتے بھی وہ اللہ تعالیٰ نیک جوڑ عطا فرمائے۔ اکثر سلف لڑکوں کو گھو گھورا گھاری سے بھی منع کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، لڑکے لڑکوں کو گھورا گھوری، سمجھ آ رہی ہے جی بات، گھورنا دیکھنا، اس سے بھی منع کرتے تھے۔ اکثر ائمہ صوفیہ نے اس بارے میں بہت کچھ سختی کی ہے، اہل علم کی جماعت نے اس کو مطلق حرام کہا ہے اور بعضوں نے اسے کبیرہ گناہ فرمایا ہے، یعنی لڑکوں کا لڑکوں کو دیکھنا بھی جیسے بے لڑکوں کا خاص کر، سمجھ آ رہی؟ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد شاگرد ہیں، جب تک ان کی داڑھی نہیں تھی تو اپنے سامنے نہیں بٹھاتے تھے، پیچھے بٹھاتے تھے، جب کبھی بڑے ہوئے امام محمد اور کبھی سایہ جو ہوتا ہے دھوپ کا سایہ یا ان کا سائے سے پتہ لگا کہ اس کی داڑھی ہے، آپ حساب لگائیں گے، جو آج اعتراض کرتے ہیں جی امام حنیفہ نے کیا کیا ہے، ایسے متقی ایسے لوگ ہمیں انہوں نے مسائل دیے، اور ایسا تقوی کہ جب سایہ ہوتا تھا دھوپ وغیرہ کچھ عرصے بعد داڑھی نکل آئی تو پھر سامنے بٹھانا شروع کیا، حالانکہ کتنا مشکل ہوتا ہے استاد سے سبق پڑھنا، سامنے بندہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، سامنے پڑھنا اور ہوتا ہے پیچھے پڑھنا اور ہوتا ہے، تو یہ اللہ والوں کی احتیاط ہے جی۔ تو یہ گھورا گھوری بھی آج کل، اسی لیے لڑکوں کے ساتھ بھی ہم جنس پرستی، اللہ معاف فرمائے سے گناہ آ رہے ہیں، دوستیاں فضول جو لگ جاتی ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو خوف الہی سے رو دے، روئے، وہ اس میں سے آنسو صرف مکھی کے سر کے برابر ہی نکلا ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ والی آنکھ نہیں روئے گی جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہے، یعنی چوکیداری کرتی ہو، باڈی گارڈ ہو اللہ کے راستے میں، یا پیروں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ آنکھ جو خوف الہی سے رو دے، روئے، اللہ کے خوف سے روئے، بندہ کبھی اللہ کی آیت سن لے، کبھی اللہ کا نام سن لے، ذکر سن لے اور روئے بندہ خوف سے، قبر کی وجہ سے روئے، کو اس میں سے آنسو صرف مکھی کے سر کے برابر ہی نکلا ہو، تو یہ کتنا بڑا وہ قطرہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں روئے گی آنکھ، باقی روئیں گے سارے، یعنی رونے کا کیا حال ہوگا، آنسوؤں سے روئیں گے، خون سے روئیں گے، پیپ آئے گی اپنے پسینے میں، پیپ میں بندہ ڈوبا ہوگا، لیکن یہ تین لوگوں کو فرمایا جا رہا کہ یہ نہیں پریشان ہوں گے، نہیں روئیں گے، اللہ تعالیٰ نے میں شامل فرمائے۔ آگے کچھ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت کا، 31 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کا اس سیشن میں ترجمہ ہو جائے گا، کچھ تفسیر بھی ہو جائے گی، لیکن اس واقعہ اس کو دوسرے سیشن میں تفسیر زیادہ ہوگی، آیت بڑی بھی ہے اور بہت تفسیر طلب ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے مومن مردوں کے بارے میں آیت میں اشارہ تھا کہ ان کے بارے میں احکامات آئے تھے، آنکھیں نیچے رکھنے کے بارے میں، اور اس آیت میں الگ سے
ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نام لے کے صیغہ لفظ استعمال فرماتے، عورتوں کو حکم دے رہے ہیں مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، جو حکم مسلمانوں کو ہے وہ مردوں کو ہے، عورتوں کو بھی ہے، اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب کیونکہ عورتوں میں تفصیلات زیادہ ہیں، ان کے میک اپ شیک اپ اور بناؤ سنگار زیادہ ہیں، اس لیے ان کے احکامات تھوڑے تفصیل طلب ہیں۔ زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گرے بانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو بکل مارے رہیں، یعنی یہ پنجابی والا لفظ ہے، مارے رہیں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے خسر یعنی سسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل مل جول کی عورتوں کے، یا اپنے غلاموں کے، یا ایسے نوکر مردوں کے جو شہوات والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ آگے پہلے ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار مار کر نہ چلیں، اور اس طرح سے زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہاں ترجمہ ہوا۔ اب جو کچھ تفسیر جتنا وقت ہے ہم کوشش کریں گے، پھر اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ مومنہ عورتوں کو تاکید، پچھلے میں کیا تھا آیت میں؟ مردوں کو، مومن عورتوں کو تاکید۔ آیت نمبر 31، یہاں اللہ تعالیٰ مومنہ عورتوں کو چند حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عورتوں کو مومن اور مومنہ بنائے تاکہ ان کے باغیرت مردوں کو تسکین ہو اور جاہلیت کی بری رسمیں نکل جائیں۔ مروی ہے کہ اسماء بنت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بنو حارثہ کے محلے میں تھا۔ ان کے پاس عورتیں آتی تھیں اور دستور کے مطابق اپنے پیروں کے زیور، سینے اور بال کھولے ہوئے آیا کرتی تھیں۔ اللہ جی، سینے اور بال کھولے ہوئے آیا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، کون لوگ آتے تھے؟ دستور کے مطابق اپنے پیروں کے زیور، سینے اور بال کھولے آیا کرتی تھیں۔ کون آیا کرتی تھی ان کے پاس؟ عورتیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا یہ کیسی بری بات ہے؟ اس پر یہ آیتیں اتری۔ بس حکم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، سوا اپنے خاوند کے کسی کو بنظر شہوت نہ دیکھنا چاہیے۔ اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے استعمال کیا اجنبی مرد، یہاں پہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے نا، اجنبی اور غیر اجنبی والی بات، خواہ شہوت سے ہو خواہ بغیر شہوت کے ہو، اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا ہی حرام ہے، خواہ شہوت سے ہو خواہ بغیر شہوت کے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں ہی جناب وہ شروع ہو جاتا ہے، سخت قسم کا پردہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھا ہے کہ اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے، اور خواہ شہوت سے ہو یا کیا ہو بغیر شہوت کے ہو، یہ تھوڑا سا رہتا ہے۔ ابو داود اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں کہ ابن ام مکتوم یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، بات چل رہی ہے ہماری اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے، خواہ شہوت سے ہو خواہ بغیر شہوت کے۔ اس بات کو سمجھ گئے ہم۔ اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی پردہ ہے، ٹھیک ہے جی، محرم ہو ان سے ان کا استثناء ہے، ٹھیک ہے جی، غیر محرم ہو ان کی بھی حدود و قیود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اجنبی غیر اجنبی والی بات پہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب ہمیں پورا یقین ہے، ویسے تو یقین نہیں ہوتا، حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہر طرف کہ اجنبی نہیں ہے، غیر اجنبی اپنے رشتہ دار ہی ہیں، کزن ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سے بھی پردہ ہے۔
देवर है उनसे भी पर्दा है, फुफा से भी पर्दा है। लेकिन अगर कोई सलाम दुआ करता है पर्दे के हालत में, पर्दे में मुकम्मल शरी पर्दा है, और हाल चाल पूछ लेता है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं ठीक ठाक, इसकी कोई ममानियत नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। बाकी फजूल बातें गप्पे शप्पे लगाना ना कोई करता है, ना टाइम है किसी के पास, ना कोई करता है। ठीक है जी, वो तन्हाई मना है गैर महरम की। ठीक है जी, चाहे अजनबी हो गैर अजनबी हो। अजनबी की तो बहुत ज़्यादा सख्त, इस सामने आप पॉइंट देख रहे हैं, वो तो मना है बहुत सख्त। ठीक हो गया जी बात। लेकिन गैर अजनबी की महफिल हो और बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हों, तो पर्दे की हालत में बंदा बैठे दुआ सलाम करे, तो इतना कोई सख्त नहीं है निज़ाम। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत ममूना रज़ी अल्लाह बैठी थी कि इब्ने उम्मे मकतूम रज़ी अल्लाह तशरीफ़ ले आए। ये वाक़या पर्दे की आयत उतरने के बाद का है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि पर्दा कर लो। किन से फरमाया? औरतों से फरमाया पर्दा कर लो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, मशहूर मारूफ वाक़या है। इन दो आयतों को आप जहन में रखें और इसको वाक़े को भी देखें, ना हमें देखेंगे ना पहचानेंगे। यानी वो नाबीना साहबी हैं। उन औरतों का ये ख्याल था, तसव्वुर था कि क्या है पर्दा जो है, मर्दों को पर्दा नहीं होता भाई। क्या मतलब? मर्दों को देखना जायज़ है गोया। ठीक है जी। औरतें पर्दा मतलब, या जो देख रहा हो उसको पर्दा करना, यानी वो हम पर्दा नहीं किया हुआ तो वो नाबीना हमें देख रहा है। उनका ये ख्याल था कि उसके ऊपर इसके में पर्दे में तो पर्दा करने की जरूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तो नाबीना नहीं हो कि उसको ना देखो। तो ये आप आयत समझ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कुरान की अपने अमल से, अपने अहादीस से खोल कर, और सहाबा कराम की और साहबियात उम्महात के अमल से कितना ताकीद के साथ फरमा रहे हैं कि तुम तो नाबीना नहीं हो। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना का नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। हाँ बाज, हाँ, मकसद क्या हुआ कि पर्दा क्या है जी, दोनों की तरफ होता है। हाँ, बाज़ उलमा ने बेशहवत नज़र को हराम नहीं कहा, बग़ैर शहवत के, यानी मुख्तलिफ उलमा की अपनी तफसीर आरा हैं। ठीक है जी। लेकिन हमें कुरान को देखना है सबसे पहले। बेशहवत नज़र, कोई नहीं वैसे ही किसी को बातचीत कर रहा है, महफिल में बैठा है और नॉर्मल गुफ्तगू हो रही है, तो तन्हाई भी नहीं है। असल क्या है? तन्हाई। और आज मैं बात ये बार बार कहता हूँ, इस दौर में 2024 में सबसे ज़्यादा पर्दा हमें मीडिया वाली चीज़ों से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, कैमरों से करना है। इनसे बहुत ज़्यादा बचना है। समझ आए? इनके अंदर हमें ना आए, कहीं पे भी अपने आप को बचाएं हम। ठीक है जी, पर्दे के अंदर अगर आना हो तो पर्दे में आए, कहीं पे मजबूरी हो। इनकी दलील वो हदीस है जिसमें है कि ईद वाले दिन हबशी लोगों ने मस्जिद में हथियारों के करतब शुरू किए, और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे खड़ा कर लिया। समझ आ रही बात? यानी आजकल कोई नहीं, मतलब मसाजिद में भी निज़ाम ना ऐसी सिंपल सही है। कोई मतलब करतब शर्तब नहीं, तालिब इल्मों को ट्रेनिंग शेनिंग मदारस वगैरह में है कुछ, लेकिन इस आपको पॉइंट नोट करें जो पॉइंट बता रहे हैं। आप देख रही थी यहाँ तक के जी भर गया और थक कर चली गई। औरतों को भी अपनी असमत का बचाओ, चाहे बदकारी से दूर रहें। बचाओ चाहिए, बचाव करना चाहिए। औरतों को भी अपनी इस्मत का बचाव चाहिए, करना चाहिए। बदकारी से दूर रहें। यानी इस पे और जो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह वाला बयान है, इस पे बहुत सारी मुख्तलिफ होंगी वो, कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र कितनी थी। ठीक है जी, क्योंकि ये बात कोई छुपी लुकी नहीं है। यानी वाज़ेह है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह जो है छोटी उम्र में हुआ। लेकिन अरब की छोटी उम्र हमारे दूसरे मुल्कों के एतबार से बहुत फ़र्क है इसमें। ठीक है जी, मुकाबला नहीं हो सकता। अरब की 10-15 साल की, 10-12 साल की लड़की दूसरे ममालिक की, ये समझे कि 25-20 साल के मुकाबले में है। ये ऐसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन उलमा इकराम ही फरमाते हैं। समझ आ गई बात? तो बचाओ क्या है? बदकारी से दूर रहें। अपना आप किसी को
نہ دکھائیں، جیسا ہم کپڑے اجنبی غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کی کسی چیز کو ظاہر نہ کریں، ہاں جس کا چھپانا ممکن ہی نہ ہو اس کی اور بات ہے، جیسے چادر، برقع وغیرہ جیسے ہے، اوپر کا کپڑا وغیرہ پوشیدہ رکھنا عورتوں کے لیے ناممکنات سے ہے، یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد چہرہ، پہنچوں تک کے ہاتھ اور انگوٹھی۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہاں تک ہوا، یعنی یہ جو اوپر الا ما ظہر منہا، یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد چہرہ، پہنچوں تک کے ہاتھ، یعنی گٹوں وغیرہ ہاتھ کے گٹے جو ہیں، اور انگوٹھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ یہی زینت کے وہ محل ہیں جن کے ظاہر و کرنے سے شریعت نے ممانعت کر دی۔ ٹھیک ہے، الا ما ظہر منہا، مطلب یہ دونوں مطالب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی لیے کچھ لوگ بہت غلط فہمیاں نکال کر امت کو چہرے کا پردہ بھی ثابت کرتے ہیں، چہرے کوئی ضرورت نہیں چہرہ کھولے رکھیں ہر وقت ہر کسی کے سامنے، ایسا نہیں ہے، چہرہ تو اصل سب سے پہلے ہے، شامل ہے پردے میں، ٹھیک ہے جی، وہ تو اصل سب کی نگاہ ہی آنکھوں پہ چہرے پہ پڑتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے مراجعہ ہو کہ یہی زینت کے وہ محل ہیں جن کے ظاہر کرنے سے شریعت نے ممانعت کر دی ہے۔ ہم ایک پیراگراف پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس کو اگلے لیکچر میں لیں گے۔ جب کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی بالیاں، ہار، پاؤں کا زیور وغیرہ، فرماتے ہیں زینت دو طرح کی ہے، ایک تو وہ جسے خاون ہی دیکھے جیسے انگوٹھی اور کنگن، اور دوسرے زینت وہ جسے غیر بھی دیکھیں جیسے اوپر کا کپڑا، اوپر کا کپڑا دوپٹہ وغیرہ۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں جن رشتہ داروں کا ذکر ہے ان کے سامنے تو کنگن، دوپٹہ، بالیاں کھل جائیں تو حرج نہیں، لیکن اور لوگوں کے سامنے انگوٹھیاں ظاہر ہو جائیں تو پکڑ نہیں۔ اور روایت میں انگوٹھیوں کے ساتھ ہی پیر کے خلخال کا بھی ذکر ہے، یعنی خلخال سے مراد بھی پائل ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ما ظہر منہا کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے منہ اور پونچوں سے کی ہو، جیسے ابو داود میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کپڑے باریک پہنے ہوئے تھیں، تو آپ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا جب عورت بلوغت کو پہنچ جائے تو سوائے سوا اس کے اور اس کے یعنی چہرے کے اور پونچھوں کے اس کا کوئی عضو دکھانا ٹھیک نہیں، لیکن یہ مرسل ہے، یعنی حدیث جو ہے مرسل ہے۔ خالد بن دریک رحمۃ اللہ علیہ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا مائی صاحبہ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں۔ واللہ عالم، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، نیکسٹ سیشن میں ہم بقیہ تفسیر کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔